ہوتا کیا تھا کہ جو یتیم لڑکیاں کسی کی کفالت میں ہوتی تھی، اب وہ یتیم تو ہو ہی گئی ہیں لیکن وہ مالدار ہوتی تھی، باپ مر گیا لیکن مالدار تھا، تو یہ جو لوگ تھے جو ان کی کفالت کیا کرتے تھے، یہ ان کے مال کی وجہ سے خود ہی ان سے نکاح کر لیا کرتے تھے، ان کے مال کی وجہ سے خود ہی ان سے نکاح کر لیا کرتے تھے۔ آج بھی ہوتا ہے ایسا یا نہیں ہوتا؟ تو اندرون سندھ کے اندر، کراچی کے اندر بھی کہاں پر ایسا نہیں ہوتا۔ کسی کے بھائی کا انتقال ہوا تو بھائی کا انتقال ہونے کے بعد خاندان والوں کے حصے میں بھائی کے بچے آئے جو کفالت کرنا تھے، یتیم تھے، چھوٹے تھے، تو اب ہوا کیا کہ وہ بھئی کفالت ہو رہی ہے، اس چھوٹی ہی حالت کے اندر بھئی یہ بچی میری ہوئی، اب یہ کہیں اور نہیں جا سکتی، یہ میرے بیٹے سے بیاہی جائے گی، گھر کا مال گھر کے اندر ہی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اللہ تقسطوا، ارے نکاح کرنا تو بہتر ہے لیکن اللہ تقسطوا، انصاف نہیں کر سکو نکاح کرنے کے اندر، تو پھر ان سے نکاح نہیں کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری نیت کے اندر ہی ان کا مال ہے، تو نیت کے اندر مال نہیں ہونا چاہیے، نیت کے اندر تو نکاح کے اوصاف ہونے چاہیے کہ جس بنیاد پر نکاح کا رشتہ نبھایا جاتا ہے وہ ہونا چاہیے، اور خیر خواہانہ والا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طریقے سے ایک مالدار یتیم ہوئی ہے، یتیم مالدار ہے اور اس سے نکاح کرنا چاہتے ہو اور یہ حسن اور جمال کی مالک بھی ہے، تو بھائی پہلے یہ سوچو کہ ایک بچی وہ یتیم جس کے پاس مال ہی نہیں ہے اور حسن و جمال بھی نہیں ہے، کیا اس کے ساتھ بھی ایسی کاروائی کر سکتے ہو تم یا نہیں؟ اس کے ساتھ تو تمہارا معاملہ دوسرا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ معاملہ دوسرا ہوتا ہے، تو پھر نیت کس کی ہوئی؟ اس کے مال کی نا۔ ایسی صورت کے اندر اللہ تقسطوا، تم انصاف نہیں کر سکو، اس لیے بھائی فانکحوا ما طاب لکم، تو بس نکاح کرو کس سے؟ جو تمہیں اچھی اور عورتیں لگے نا، دوسری عورتیں، ان سے کر لو، ان سے مت کرو۔ من النساء مثنى وثلاث ورباع، 2 کرو، 3 کرو اور 4 کرو۔ اب اسی آیت کو لے کر نا لوگ اسی آیت کو لے کر لوگ 2 3 4 نکاح کی باتیں کرتے ہیں، سنت نظر آتی ہے صرف 3 4 2، اس نکاح کے اندر ہی سنت نظر آتی ہے، باقی اور کاموں کے اندر سنت نظر ہی نہیں آتی۔ اچھا سنت ہے تو کامل سنت پر عمل کرو گے یا ناقص سنت پر عمل کرو گے؟ بتاؤ بھائی، نکاح کی ناقص سنت پر عمل کرو گے یا کامل سنت پر عمل کرو گے؟ تو کامل سنت کیا ہے بھائی؟ تعدد الزواج یا ازواج کی سنت ہے نا، تو اس سنت پر عمل کرنے کے لیے کامل سنت پر عمل کرنا ہے یا صرف اپنے نفسانی خواہش کے مطابق جو سنت ہے اس پر عمل کر لیا، جو سوچا نفسانی خواہش کے اوپر جا کر سنت کو سوچا اور عمل کر لیا اور اس کو سمجھ بیٹھے کہ سنت ہے اور وہ سنت ہی نہ ہو، پھر
تو آپ کو پتہ چلے گا کامل سنت کیا ہے. کامل سنت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح کیا تھا 25 سال کی عمر میں. اور کس سے کیا تھا؟ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل سنت ہے. اپنے سے 15 سال بڑی خاتون سے نکاح کرنا اور 2 مردوں سے بیوہ ہو کر پھر یہ نکاح ہو رہا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے سے چھوٹی آدھی عمر کی لڑکی کو تلاش کرتے ہیں اور کمارا پن تلاش کرتے ہیں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو بھی دیکھنا ہے. نکاح کے اندر مقاصد کیا تھے؟ ان مقاصد کے اوپر بھی غور کرنا ہے تاکہ مقاصد کے اوپر غور ہونا تو پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کافر لوگ بہتان تراشی کرتے ہیں کہ نفسانی خواہشات نعوذ باللہ من ذالک عورتوں کی تھی ان کو اس وجہ سے نکاح ہوئے نعوذ باللہ من ذالک. اب میں اور آپ بھی جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں عورت کی خواہش ہے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل سنت کو پیش ہی نہیں کر پائے. اس وجہ سے وہاں پر بھی یہی تصور جاتا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر. تو اس میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کردار ادا کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا؟ تو پتہ چلے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی دیکھیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شاعر کا بہتان لگایا, کذاب کا بہتان لگایا اور ساحر جادوگر کا بہتان لگایا, یہ سارے بہتان لگائے نہیں لگائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. لیکن کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی کو داغدار کر سکے ایسا کوئی الزام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی نے نہیں لگایا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی سارے قریش کے قبائل کے سامنے تھی. حیا کے اوپر کوئی الزام لگا دے ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی سارے قریش کے قبائل کے سامنے تھی یا نہیں تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور 50 سال تک کسی سے شادی نہیں کی. 25 سال تک یہ شادی چلی, 50 سال تک کسی سے شادی نہیں کی ہے, دوسری شادی نہیں کی ہے. جب دوسری شادی کی تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور وہ بھی کون سی خاتون تھی؟ ان کی عمر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے 1 سال بڑی تھی. وہ بھی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سال بڑی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 49 سال تھی تو ان کی عمر 50 سال تھی شادی کے وقت. پھر تیسری شادی ہوئی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے, لیکن رخصتی نہیں ہوئی ہے, رخصتی نہیں ہوئی ہے. 9 سال کی عمر کے اندر نکاح ہوا ہے, 14 سال کی عمر کے اندر رخصتی ہوئی ہے مدینے کے اندر جا کر. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ جب 14 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 54 سال تھی. کتنی عمر تھی؟ 54 سال. پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا ہے. کس سے نکاح ہوا ہے؟
یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واحد خاتون ہے جو کنواری ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کے اندر، باقی کوئی خاتون کنواری نہیں. پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح، 20 سال کی عمر تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پہلے ایک شادی ہو چکی تھی. یہ چوتھی شادی ہے نا، یہ چوتھی شادی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 55 سال تھی. کیا سال تھی؟ 55 سال. پھر 5ویں شادی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 36 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 56 سال تھی. پھر چھٹی شادی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 25 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 56 سال تھی. لیکن شادی کیوں کی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ پتہ ہے بھائی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیوہ ہوئی تو ان کے 4 بچے تھے. کتنے بچے تھے؟ 4 بچے. ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کی کفالت اپنے ذمہ لی اور بتایا کہ جب بچے یتیم ہو جائیں تو اس خانے کو پر کس طریقے سے کیا جاتا ہے، تربیت کس طریقے سے کی جاتی ہے، کفالت کس طریقے سے کی جاتی ہے، سوتیلی اولاد کے ساتھ سلوک کیسے کیا جاتا ہے. یہ کر کے دکھایا. پھر 7ویں شادی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب بنو مستلق قبیلے کی تھی یہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کے اندر ان کو ان کے چچا زاد کے حوالے کر دیا تھا. تو اپنے چچا زاد سے بات کی انہوں نے، اور بات کرنے کے اندر کہ بھائی میں تمہیں اتنے پیسے دے دیتی ہوں، تم مجھے آزاد کر دو. فرمایا ٹھیک ہے دے دو. ابھی پیسے لینے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پاس آئیے کہ بھائی میں اتنے پیسے دے دوں گی نا تو ان سے آزاد ہو جوں گی، آپ مجھے اتنے پیسے دے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے میں تجھے آزاد بھی کروا دیتا ہوں، لیکن اس سے اچھی بھی بات بتاؤں، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے نکاح کر لے. کیا تم راضی ہو اس بات کے اوپر؟ فرمایا یا رسول اللہ راضی ہوں، آپ مجھ سے نکاح کر لیں. اب پیچھے بیک گراؤنڈ کے اندر بات کیا تھی؟ نکاح ہوا. جیسے ہی نکاح ہوا بنو مستلق قبیلے کے 100 گھرانے غلام بنے تھے، غلام. جیسے ہی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، ویسے ہی صحابہ کرام نے سوچا ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سسرالیوں کو غلام بنائیں، یہ ہمارے ادب کے خلاف ہے، ہم کر ہی نہیں سکتے. سب نے آزاد کر دیا، 100 گھرانوں کو آزاد کیا. 100 گھرانوں کو آزاد کیا. میں حکمتیں بتا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح پتا تھا کہ بھئی میں صحابہ کرام کو ویسے بھی بولوں گا ویسے بھی آزاد کر دیں گے، لیکن ان کے اندر ادب یہ ہے کہ مجھے بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ایک خاتون سے بس نکاح کر لو باقی سب آزاد ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کی چاہت تھی، ہے اندر کی چاہت. تو بھائی 8واں نکاح کس سے ہوا؟
8واں نکاح ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب بنت جحش. 2 زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں تھی. زینب بنت خزیمہ تھی اور ایک زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ تھی. اس ذہن میں رکھیے گا آپ, ٹھیک ہے نا. یہ وہ نکاح تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کے اندر گوشت اور روٹی کا انتظام کیا تھا. یہ وہ نکاح تھا, گوشت اور روٹی کا انتظام کیا تھا. اور اسی نکاح کے اندر, اسی ولیمے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑا تھا صحابہ کرام کو کہ بھئی تو آ کر جا کھا, اور پھر آ کر کھا اور جا. اس طریقے سے کافی ٹائم ہو گیا تھا. پھر 9واں جو نکاح تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 36 سال تھی نکاح کے وقت. اور ان سے پہلے جو نکاح ہوا زینب بنت جحش, ان کی عمر بھی 36 سال. تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. یہ کہاں نکاح ہوا تھا؟ کیونکہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر چکی تھی اسلام قبول کر. وہاں پر ان کا شوہر جو ہے نا وہ نصرانی ہو گیا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کو خط لکھا اور فرمایا کہ اس خاتون کا نکاح مجھ سے کر دو. وہاں نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وکیل بن کر نکاح ام حبیبہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور پھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے, قبول نہیں کیا تھا. تو سیاسی طور پر ان کے اوپر ایک ضرب لگی تھی, کیونکہ وہ در پہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کسی طریقے سے رسوا کیا جائے. جب پتہ چلا میری بیٹی سے نکاح ہو گیا تو فرمایا یہ وہ ناک ہے جس کو کوئی رسوا نہیں کر سکتا. یہ ان کے جملے, جس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے, یہ وہ ناک ہے. اور پھر اس کے بعد دیکھ لیں رفتہ رفتہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر بھی اسلام داخل ہوتا چلا گیا, اس کی عظمت داخل ہوتی چلی. نفرت ختم کرنا, محبتوں کا بیج بونا, یہ سیاسی طور پر اس نکاح کا اثر تھا. پھر 10واں نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 17 سال کی عمر, 2 دفعہ بیوہ ہو چکی, تیسری دفعہ شادی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. ان سے نکاح ہوا. اسلام لانے سے پہلے یہودی مذہب سے تعلق رکھتی تھی. یہودیت کے اوپر بھی کاری ضرب لگی ہے اس نکاح سے. کاری ضرب لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. پھر 11واں نکاح کیا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور وہ بھی سفر کے دوران, نکاح سفر کے دوران کر کر دکھایا ہے امت کو کہ یہ اتنی آسان چیز ہے, یہ چلتے راستے میں چلتے پھرتے بھی ہو جاتی ہے. اس لیے اس کو مشکل مت بناؤ کہ نکاح کرتے وقت سوچنے میں پڑ جاؤ یار 15-20 لاکھ ہونے چاہیے جیب کے اندر پھر نکاح ہوگا, تو ایسے بہت ساری لڑکیاں بیٹھ جائیں گی. میں یہ نکاح کر کے اس لیے دکھا رہا ہوں امت کو کہ یہ اتنی آسان چیز ہے کہ سفر میں بھی ہو جاتی ہے.
تو سارے نکاح جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے بھرپور ہے، حکمت سے بھرپور، حکمت سے بھرپور. تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے پس منظر کو پیش کیا کریں نا. ہم بھی، ہمیں یہ پتا ہوتا انہوں نے اتنی شادیاں کی ہیں تو یار 4 شادیاں ہمارے کو بھی اجازت دی ہے ایک وقت کے اندر رکھنے کی 4 بیویوں کو. ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم بھی ایک وقت کے اندر 4 بیویاں رکھ سکتے. تو پس منظر بھی تو دیکھو یار، کس لیے نکاح ہو رہے تھے، اس کے اندر حکمتیں کیا تھی، اس کے اندر باتیں کیا تھی. جب تک آپ یہ پیش نہیں کرو گے، اس کامل سنت کو نہیں اپناؤ گے، تب تک آپ نکاح کی کامل سنت سمجھ کیسے سکتے ہو اور بول کیسے سکتے ہو کہ بھائی نکاح کرنا تو سنت ہے، پہلے زیادہ سے زیادہ کرو. کیسے بول سکتے ہو بھائی؟ سمجھو تو صحیح. پہلے ہم تو اپنے نفس کو ہی سمجھتے ہیں یار مجھے خواہشات زیادہ ہیں اس لیے دوسری کر لیتا ہوں، یار سامنے والا کے اندر زیادہ خواہشات ہیں اس لیے دوسری کر لیتا ہوں. بھائی اس لیے تھوڑی تھا نکاح. نکاح کے معاملات تو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا جا رہا ہے، دیکھیں ایک وقت کے اندر 4 خواتین کو، بیویوں کو رکھ سکتے ہیں. اگر ایک میں سے 4 میں سے ایک کا انتقال ہو جائے تو پھر 3 رہ گئی، پھر آپ چوتھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ 5ویں کریں، 6ٹھی کریں، 7ویں کریں، 8ویں کریں، 9ویں کریں، ایسے نہیں. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دکھایا کہ ایک شخص اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے نا، تو اس کی 10 شادیاں ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بھائی 6 کو تم طلاق دے دو، 4 کرو. 6 کو تم طلاق دے دو اور 4 کرو. تم چاروں کو تلاش کر لو، جون سی تمہارے لیے اچھی ہے، بہتر ہے، وہ لے لو اور 6 کو تم طلاق دے دو، فارغ کر دو. بتایا ہے اپنے عمل سے کہ ایک وقت کے اندر 4 ہی رکھ سکتے ہیں. 6 تمہیں فارغ کرنے پڑیں گی. اگر تم نے 10 رکھی ہوئی ہیں تو یہ 6 تمہارے لیے حرام ہے. 10 کی 10 حرام ہو جاتی ہے نا پھر تو اس لیے 4 کو جائز کرنے کے لیے بھائی 6 کو تم فارغ کرو. ایسے ہی ایک اور شخص ہے حضرت قیس ابن الحارث رضی اللہ تعالی. جب یہ اسلام قبول کیا انہوں نے تو ان کی 8 بیویاں تھی. کتنی تھی؟ 8 بیویاں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ بھائی ان کو فرمایا اب تم نے اسلام قبول کر لیا، 4 کو فارغ کر دو اور 4 رکھ لو. تو اس طریقے سے 4 باقی رہی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یہ غلام بن اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی 10 بیویاں تھیں، انہوں نے کیا کیا، سب کو ہی طلاق دے دی. 4 تھی نا پہلے، تو 6 کو فارغ کیا تب 4 رہ گئی تھی. 4 کو بھی انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فارغ کر دیا، طلاق رجعی دے دی. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا تم نے وراثت کے مال کو بچانے کے لیے، اپنی اولاد میں تقسیم کروانے کے لیے ان 4 کو فارغ کیا، لہذا فوراً 4 سے رجوع کرو، ورنہ اگر رجوع نہیں کیا تو سخت سزا دونوں میں. تو اگر کوئی شخص شادی کر لیتا ہے اور اس کی پہلے سے اولاد ہوتی ہے اور وہ اولاد کیا بولتی ہے بعد میں، بھائی یہ سارا مال نا اس دوسری بیوی کے پاس نہیں جانا چاہیے وراثت کا، اگر آپ کا انتقال ہو جائے سارا مال ہمارے پاس ہی آئے گا. تو اس کا بھی انتظام کیا اسلام نے، بتایا نہیں بھائی ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اور کوئی اگر ایسا کر رہا ہے تو بہت بڑا جرم کر رہا ہے کہ اپنی بیوی کو فارغ کر رہا ہے اس اعتبار سے، یہ نیت کر کے کہ سارا وراثت کا مال میری اولاد کے اندر ہی تقسیم ہو جائے، خامہ خائی میں یہ حصے دار بنی ہوئی. تو یہ بڑا جرم کر رہا ہے یہ شخص. یہاں تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سزا دیتے نا اس معاملے میں، تو اب یہاں پر کون سزا دینے والا ہے؟ اللہ.
اللہ نہیں چھوڑیں گے ایسے شخص کو.